السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فوک پاکستان۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ہمسایہ ملک بھارت کے حوالے سے، جس کے لیے سال 2020 کچھ اچھا نہیں رہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ سال 2020 بھارت کے لیے عالمی سطح پر ذلت و رسوائی کا سال تھا تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ شہریت ترمیمی بل سے لے کر کسانوں کے احتجاج تک، اور اس کے بعد جو ہمسایہ ممالک تھے بھارت کے، جن میں پاکستان شامل ہے، چین شامل ہے اور نیپال شامل ہے، ان تمام کے ساتھ سرحدی کشیدگی اور ساتھ ساتھ بھارت کے اندر مذہبی فسادات، یہ وہ تمام خبریں تھیں جو عالمی سطح پر بھارت کے حوالے سے سامنے آئیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہریت ترمیمی بل کی۔ اگر شہریت ترمیمی بل کی بات کریں تو بھارت کے اندر نئے سال کا آغاز اسی بل کے منظور ہونے سے ہوا، جس کے بعد بھارت کے اندر احتجاجی مہم شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تنقید کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ بھارت نے اس بل کے اندر پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے جو مہاجرین تھے ان کو شہریت دینے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ تو کیا، لیکن اس فیصلے سے مسلمانوں کو نکال دیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو تو شہریت دی جائے گی لیکن مسلمانوں کو بھارت کی نیشنلٹی نہیں ملے گی، جس کے بعد اس امتیازی سلوک پر بھارت کے جو مسلمان تھے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو صاحب عقل دیگر مذاہب کے لوگ تھے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس امتیازی بل کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو بھی شہریت دی جائے بھارت کی۔ اس کے بعد جو شہریت ترمیمی بل کے بعد دوسرا بڑا جو بھارت کے لیے بدنامی کا باعث بنا وہ تھا نیپال کے سرحدی علاقوں پر بھارت کی ناجائز تعمیرات۔ بھارت نے کیا کیا کہ نیپال کے ساتھ جو سرحدی علاقہ تھا اس پر ایک سڑک کا افتتاح کیا جو نیپال کی سرزمین پر بن رہی تھی، جس پر نیپال نے شدید احتجاج کیا بھارت کے ساتھ، عالمی سطح پر بھارت کے اس جارحانہ اقدام کو چیلنج کیا اور دنیا کو بتایا کہ بھارت کس طرح اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اور ان کی زمین کو ہڑپ کر رہا ہے، جیسے بھارت کشمیریوں کی زمین کو ہڑپ کر چکا ہے آرٹیکل 370 ختم کر کے۔ اس کے بعد جب نیپال کے ساتھ سرحدی کشیدگی کا معاملہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو بھارت نے اپنے دوسرے ہمسایہ ملک چین کے ساتھ سینگ اڑا لیے۔ ہوا کیا کہ وادی گلوان جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے بھارت اور چین کے درمیان، یہ تقریباً 3500 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جو ابھی تک چین اور بھارت کے درمیان ڈیسائیڈ نہیں ہے۔ ایک سائڈ پہ چین کی چوکیاں ہیں، ایک سائڈ پہ بھارت کی چوکیاں ہیں۔ بھارت نے کیا کیا کہ چین کے علاقے کی جانب پیش قدمی کی، جس کے جواب میں چین نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ جو بھارت صدیوں یاد رکھے گا۔ بھارت کے سینکڑوں فوجیوں کو مار دیا، بھارت کے سینکڑوں فوجیوں کو گرفتار کر لیا، بھارت کو ناکو چنے چبوائے اور بھارت کی یہ حالت کر دی کہ مودی سرکار کی چوں تک نہیں نکلتی تھی۔ وہ مودی جو پاکستان کے حوالے سے جارحانہ بیانات دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں حملہ کر دیں گے، لیکن جب چین نے ان کے فوجیوں کو مارا تو بھارت بھیگی بلی بن گیا۔ سال 2020 کے اندر بھارت کو چین کے ہاتھوں سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف چین کے ہاتھوں بلکہ پاکستان نے بھی سال 2020 کے اندر بھارت کو کافی تگڑے جواب دیے ہیں، ہر میدان پہ تگڑا جواب دیا ہے۔ اگر بھارت نے رافیل خریدا تو پاکستان نے JF-70 تھنڈر بلاک 3 کا افتتاح کر دیا اور پاکستان کے اندر اس کی پروڈکشن شروع کر دی۔ جو طیارہ جو ماہرین ہیں، فضائی ماہرین ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کا JF-73 تھنڈر طیارہ بھارت کے رافیل سے بہتر ہوگا اور یہ عنقریب پاکستان خود بنا لے گا اور پاکستان کی فضائی بیڑے میں یہ طیارہ سال 2021 کے آخر تک شامل ہو جائے گا۔ لیکن بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے یہ طیارے کیے تاکہ علاقے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو خراب کیا جا سکے اور بھارت مزید طاقتور ملک ابھر کر سامنے آئے، تاکہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک جیسے کہ نیپال پر سال کے آغاز پہ حملہ کیا، پھر چین پر حملہ کیا، پاکستان کے سرحدی علاقوں پر لائن آف کنٹرول پر بھارت کے جو فوجی ہیں وہ عام شہریوں کو نشانہ تو بناتے ہی رہتے ہیں، یہ تو عام معمول بن چکا ہے بھارت کی جانب سے، لیکن اب بھارت نے دوسرے ہمسایہ ممالک پر بھی اپنی جو جنگ ہے وہ مسلط کرنا شروع کی ہے۔ تو اس کے لیے بھارت نے اسلحے کے انبار اکٹھے کرنا شروع کیے۔ بھارت یہ اسلحہ خریدتا ہے تاکہ اپنے ہمسایہ ممالک کو ڈرا سکے، لیکن پاکستان یہ خریدتا نہیں ہے، خود بناتا ہے۔ تو پاکستان نے نہ صرف دفاعی میدان میں بھارت کو تگڑے جواب دیے بلکہ پاکستان نے کیا کہ پاکستان نے
اقوام متحدہ کو بھارت کی جانب سے جو پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے، بھارت کی جانب سے جو پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے، جو افغانستان کے راستے پاکستان میں کی جا رہی ہے، جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی جا رہی ہے، جو سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان تمام کے ناقابل تردید شواہد اقوام متحدہ میں پیش کر دیے اور عالمی دنیا کو بتایا کہ بھارت کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ یورپی یونین کی ایک ڈس انفو لیب کی رپورٹ سامنے آئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ انڈین کرونیکلز کے نام سے یہ رپورٹ سامنے آئی، جس میں بتایا گیا کہ بھارت کس طرح سے این جی اوز کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف مس انفارمیشن پھیلاتا ہے اور ایسی خبریں پھیلاتا ہے جس سے پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ عالمی سطح پر خراب پیش کیا جا سکے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ وہ گروپ بھی اس سال بے نقاب ہوا اور دنیا کو پتہ چلا کہ بھارت جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کرتا ہے، وہ ثابت ہوا کہ پاکستان نہیں بلکہ بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھارت نے اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم کیا، مسلمانوں کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار کیا، جہاں بھارت نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدوں پر جنگ چھیڑی، وہیں بھارت نے اندرونی سطح پر اپنے لوگوں پر، مسلمانوں کے بعد جو دوسری بڑی اقلیت ہے بھارت کے اندر سکھ برادری، اس کے ساتھ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ان پہ، اور کسانوں کے لیے ایک ایسا بل لے کے آئے جس بل سے کسان جو پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہیں مزید تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس بل کے خلاف جو کسان ہیں، بھارت بھر کے کسان، بالخصوص جو پنجاب ہے، بھارتی پنجاب، اس کے کسان اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور اس حوالے سے بھی اب بھارت عالمی سطح پر خبروں میں ہے اور بھارت جو ان کسانوں کے احتجاج کو ختم کروانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جو ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، ان پہ جو گنز چلائی جا رہی ہیں، ان پر جو مظالم کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اب دنیا کے سامنے ہیں اور دنیا جان چکی ہے کہ بھارت جو سب سے بڑی جمہوری حکومت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جمہوری نہیں ہے۔ بھارت جو سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ سیکولر ملک نہیں ہے۔ بھارت اب ایک باقاعدہ شدت پسند ہندو ریاست بن چکا ہے، جس میں ہندوؤں کے علاوہ کسی اقلیت کو، کسی مذہب کو، کسی کے لیے کوئی سکون نہیں ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی وہاں پہ ہندوؤں کے علاوہ رہ سکتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھارت مزید مذہبی طور پر شدت پسند ملک بن کر سامنے آئے گا، جس سے نہ صرف بھارت کے اندر رہنے والی اقلیتوں کو خطرہ ہوگا بلکہ بھارت کے ہمسایہ ممالک اور بالخصوص اس خطے کے جو امن و سلامتی ہے اس کو خطرہ ہوگا۔ تو بھارت سال 2020 کے اندر جتنا گھناؤنا بھارت کا چہرہ دنیا کو نظر آیا، آنے والے سالوں میں اس سے زیادہ گھناؤنا ہوگا، لیکن ہماری دعا ہے کہ بھارت کے اس مکروہ عزائم سے وہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دشمن کے ساتھ سخت مقابلہ کرنے کی اور اس کو منہ توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے یاسر جلال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔